آپ دن رات نعتیں ایسی سنتے ہیں، نظمیں ایسی سنتے ہیں کہ جن کے اندر شرک ٹپک رہا ہے، چھلک رہا ہے، اور وہ نعتیں پڑھنے والا، نعتیں سننے والا وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، کلمہ شہادت پڑھ کے، اور اس کے عقیدے دیکھیے، اس کی سوچ دیکھیے، کہتا ہے بھر دو جولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ جاؤں میں خالی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جولی بھرنے والا کون؟ اللہ۔ تم کس سے جولیاں بھروا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہا گیا تھا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ لیکن یہ عقیدے، یہ نظریے، یہ تم کہاں سے لے آئے؟ اور نعتیں دن رات ہم سن رہے ہیں، کسی کو فون کریں آگے سے وہ بیل لگتی ہے اور اس میں سنائی دیتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کرم کس کا؟ اللہ کا۔ تم نے کرم کس کا سمجھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے ایک بندے اور رسول تھے، اور یہ ہے کہ اللہ کی وحی کے تابع تھے، اور ہمارے لیے رول ماڈل تھے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، ہر کمال کی نسبت کرنی ہے تو اللہ کی طرف۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت آیا تو نہیں کہا کہ میرا کمال ہے، بلکہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے جب دیوار بنائی، یہ نہیں کہا کہ میرا کمال، میرے نام کی تختی لگائی جائے، رہتی دنیا تک میرا نام جگانا چاہیے، نہیں، بلکہ کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے، بھائیوں نے کہا کیا اللہ نے تجھے کمال دیا ہے؟ کہا نہیں، میرا کمال قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ اللہ کی طرف نسبتیں ہو رہی ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ نظریہ کسی موحد کا نہیں، یہ نظریہ نہ رسول اللہ کا تھا نہ صحابہ کا تھا۔ کسی صحابی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ آپ کے طفیل ہے، آپ کا ہی سب کچھ دیا ہوا ہے، آپ کا ہی سارا کرم ہے۔ اور پھر ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں نے ایک صاحب کو فون کال لگائی، اور وہ ان کو شاید نہ پتا ہو، لیکن آگے سے جو اب نعت سننے کو ملی، جو نظم سننے کو ملی، کیا تھا؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، دعاؤں کو سننے والا کون؟ اور یہ تو بچے کو پتا ہے دعا سننے والا اللہ ہے، تمہیں کہاں غلط فہمی ہوئی؟ تم کہتے ہو کس کو کہہ رہے ہو دعا سننے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے جب کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے؟ ویکشف السوء، کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے کوئی؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت تھوڑے ہو جو تم لوگ جو ہے وہ نصیحت پکڑتے ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری، یہاں وقت نہیں ہے، کئی ایسی نعتیں آپ دن رات سنتے ہیں، دن رات جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملتی ہیں، مزے لے کر لوگ سن رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے اندر شرک واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں اپنے عقیدے کو سنبھالو، یہ ہماری صدی ہے، یہ ہمارا زمانہ ہے، عقیدہ توحید کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ اگر ہم سوئے رہے اور ہم نے غفلت برتی تو آئندہ نسلوں تک توحید کون منتقل کرے گا؟ اپنی نسلوں کو توحید کون سکھائے گا؟ بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگ اکثر ایسے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی شرک۔ جیسے آخری بات سنیے، جیسے کسی کہنے والے نے کہا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، ستاروں پہ مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کر مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ اس سے خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ ہماری صورتحال ہے کہ کلمہ پڑھا وہ اس کے بعد جو مرضی کرتے جاؤ، ایمان اسی طرح، توحید اسی طرح۔ اس لیے اس آیت کو پلے سے مان لیجئے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کلمہ پڑھ کے بھی اگر شرک کیا اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔